بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 74 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 75 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتے رہا کریں، اور ساتھ ہی آپ سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مطلع لازمن کیا کریں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کا ایک سرجیکل ٹیکنیشین تھا، سومیت کمار، وہ بھی اس کی طرح انڈین تھا۔ ایک منٹ، میں نے چونک کر اسے روکا۔ ریحانہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر رمیش اگروال کے نام سے تو میں چونکا ہی تھا، مگر سومیت کمار میرے لیے نیا نام تھا۔ پھر میں نے اسے یاد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ یاد نہیں آ سکا۔ ممکن تھا کہ میں اسے بائی فیس سے پہچان لیتا، کیونکہ کئی ایک میڈیکل اور سرجیکل ٹیکنیشینز نے مجھے بھی اسسٹ کیا تھا۔ ہاں اب آگے بتاؤ، میں نے ریحانہ سے کہا۔ رومی اور میں اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ بولی، مجھے بھی ان سارے معاملات میں کوئی پراسرار سی گڑبڑ نظر آنے لگی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا، یہ بھی ذہن میں خیال آتا کہ کہیں درمیان میں کوئی غلط فہمی تو نہیں پنپ رہی۔ میں تو رومانی ناولز پڑھنے کی شوقین تھی، مگر زہریہ فارابی جاسوسی ناولوں کی شیدائی تھی، اس لیے اس کے اندر یہ کھٹک پیدا ہو چکی تھی۔ اسپتال میں درون خانہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے، اور اس کا تعلق اسپتال کے عملے بالخصوص چند ایک ڈاکٹر ہی سے تھا۔ انہی دنوں فارابی کا انتقال ہو گیا، اس کا الزام تم پر آیا۔ پولیس تفتیش کے لیے تمہارے پاس آئی تھی، پھر ڈاکٹر سائمن کی وجہ سے تم بچ گئے تھے، خوش قسمتی سے، ورنہ لمبی چوڑی تفتیش ہی میں نہیں بلکہ نہ جانے کتنی قانونی پیچیدگیوں میں تم پھنس جاتے۔ خیر اس کے بعد یہی چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ یہاں تمہارا کوئی دشمن ہے۔ زہریہ کو بھی تمہارا علم ہوا تو اس نے مجھ سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ڈاکٹر رمیش اگروال اور اس کے ٹیکنیشین سومیت کمار کا نام پولیس والوں کو بتا دے گی۔ افسوس کہ میں نے ہی اسے منع کر دیا کہ بغیر کسی ثبوت کے وہ اتنا بڑا الزام لگانے کی کوشش نہ کرے، جبکہ اس کا اپنا باپ یعقوب ترمذی بھی یہاں ایڈمٹ تھا۔ قصہ مختصر، وہ خاموش تو ہو گئی اور اس نے پھر کبھی مجھ سے اس موضوع پر بات بھی نہیں کی، اور میں بھی یہی سمجھی کہ اب یہ سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ درون خانہ خود ہی ان دونوں کی جاسوسی میں لگی ہوئی تھی، اور ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ خاصی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ بلاخر اس نے مجھ پر یہ دل دہلا دینے والا انکشاف کر ہی ڈالا کہ اسپتال کے چند لوگ انسانی اعضاء کی غیر قانونی ٹرانسپلانٹیشن میں مصروف ہیں، اور کسی عادل نامی لڑکے کے اعضاء کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر سیف کا بھی، کہ یہ اس کا بھائی ہے۔ وہ اتنا بتا کر ذرا تھمی تو میرا دل اپنے بھائی کے ذکر پر چونک پڑا۔ دل بوجھل بھی ہوا، مگر جوش بھرے ارتعاش نے مجھے مسرتوں سے بھی دو چار کر دیا کہ بالآخر میں اپنے معصوم بھائی کے سفاک قاتلوں تک پہنچ چکا تھا۔ میں اور بے چین ہو گیا اور ریحانہ سے آگے بتانے کا اظہار کیا تو اس نے آخر میں یہی بتایا کہ تب تک میں جا چکا تھا، اور زہریہ کے باپ کو بھی اسپتال سے ڈسچارج کیا جا چکا تھا۔ مگر زہریہ نے جاتے وقت مجھ سے اتنا ضرور کہا تھا کہ ظلم اور جرم دیکھنے کے باوجود جو انسان خاموش رہے وہ انسانیت کا قاتل ہوتا ہے، وہ خود بھی ظالم ہوتا ہے، اسی لیے مجھے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ وہ چلی گئی، لیکن میرے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑ گئی، اور میں ہر وقت اسی فکر میں گھلنے لگی کہ میری خاموشی میرا جرم نہ بن جائے۔ وہ بہانے سے بعد میں یہاں آتی رہی اور مجھے کچھ کرنے پر اکساتی رہی، یہاں تک کہ میرے ساتھ راہ و رسم بڑھاتی رہی۔ مقصد اس پاگل سی لڑکی کا ایک ہی تھا کہ کسی طرح اس راز کو ٹھوس شواہد کے ساتھ آشکار کیا جائے۔ اسی دوران نہ جانے اس نے ایک دن جوش میں آ کر کیا کر ڈالا تھا کہ ڈاکٹر رمیش کو اس پر شبہ ہو گیا، اور اس نے ایک دن مجھ سے اس کے بارے میں سختی سے باز پرس کرنا چاہی تھی، اور اسے یہاں آنے سے منع بھی کر دیا، مگر بات پھر بھی نہیں تبھی۔ اور رمیش آج بھی مجھ سے بڑے معاندانہ رویے سے پیش آتا ہے۔ مجھ سے خوفزدہ رہنے لگی ہوں۔ کر ایسے میں تم آ گئے تو سیف، خدارا کچھ کرو، میں تو مجبور ہوں، لیکن تم اور زہریہ مجبور نہیں ہو۔ وہ اب بھی کچھ کرنا چاہتی ہے، اور باقی کی تفصیل بھی تم اسی سے پوچھ سکتے ہو۔ اسے یقیناً اور بھی بہت کچھ معلوم ہے جو تمہارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کا پتہ بتاؤ، میں نے جلدی سے کہا۔ میری طرح رومی بھی خاصی پرجوش نظر آ رہی تھی، تقدیر اب بھی ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ ریحانہ نے اس کا پتہ بتا دیا اور اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی مجھے دے دیا۔ میں اسے کال کرنے لگا تو ریحانہ نے مجھے روک دیا اور بولی، ٹھہرو، پہلے میں اسے اعتماد میں لے کر تمہارے بارے میں بتاتی ہوں، تاکہ ذہنی طور پر وہ تم سے بات کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ معاملہ حساس ہے، اسی لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے اس کی بات مناسب لگی۔ میں اور رومی اس کے پاس ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد اس نے 2 گھنٹے بعد کال کی، اور رابطہ ہوتے ہی اس نے
اسے میرے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اندازہ ہوا کہ زہریہ بھی اس بات پر حیران اور خوش ہو گئی تھی۔ یہی نہیں، اس نے ریحانہ سے مجھ سے اسی وقت بات کرنے کی بھی خواہش کا اظہار کر ڈالا۔ پھر ریحانہ نے اپنا سیل فون میری جانب بڑھایا تو زہریہ سے بات کرتے ہوئے میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ ہیلو ڈاکٹر، دوسری جانب سے اس کی مترنم آواز ابھری۔ جی ہیلو، میں ڈاکٹر سیف، کیسی ہیں آپ؟ میں نے کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہی ہوں۔ آپ کو ان ساری باتوں پر حیرانی ہوئی ہوگی، میں نے سلسلہ گفتگو کی غرض سے کہا۔ بالکل، ریحانہ سسٹر نے بھی یقیناً آپ کو میرے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا ہوگا۔ اس کا لہجہ اور آواز ایک عجیب طرح کے جوش کا بتا دیتی تھی۔ جی ہاں، میں تو یہاں کسی ایسے ہی فرد کی تلاش میں تھا جو ہماری کھل کر مدد کر سکے۔ ہم بھی ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے تو علم میں ویسے بھی آ ہی گیا ہے کہ میرا اپنا بھائی بھی ان لوگوں، آپ ایسا کریں اسی وقت میرے پاس آ جائیں۔ دوسری جانب سے اچانک اس نے میری بات کاٹ کر کہا تو میں نے اس بات میں جواب دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اور رومی اس کے بتائے ہوئے پتے پر جا پہنچے۔ زہریہ کی رہائش گاہ دیکھ کر ہی ہم دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ جگہ کیا تھی، ایک محل تھا جو یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ لان اس میں باغات اور درختوں کا ایک جنگل سا نظر آتا تھا، یوں جیسے کوئی چھوٹا گولف کا میدان ہو۔ گیٹ کے باہر ہی کئی گز تک ماربل کا فرش تھا۔ سڑک اس سے کافی دور تھی، شہر کا آخری حصہ تھا۔ اس کے بعد مضافات کے آثار بھی صاف نظر آتے تھے۔ دور اندر کہیں ایک دو منزلہ مستطیل سی سفید اور بنفشی رنگ کی رہائشی عمارت نظر آتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ کسی امیر کبیر عرب شیخ کا محل ہو۔ گیٹ پر 4 مسلح دربان موجود تھے، انہی کے ذریعے ہمیں اندر ایک گاڑی میں بٹھایا گیا اور عمارت تک کا سفر 10 سے 15 منٹ میں طے ہوا۔ وہاں میں نے اسی لڑکی کو اپنا منتظر پایا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس وقت وہ سیاہ رنگ کے اسکن ٹائٹ ٹراؤزر میں تھی۔ اس نے بڑے پرتپاک انداز میں ہم دونوں کا استقبال کیا اور ہمیں اپنے ساتھ ہی اندر لے آئی۔ اندر کا ماحول اور بھی زیادہ خوابناک، مسحور کن، جدید آرائشی مال و منال سے مزین نظر آتا تھا۔ ہر شے سے عمارت ٹپکتی تھی، قدادم تصاویر، فانوس، فرنیچر اور سجاوٹ کی مغرب اور مشرقی اشیاء کی بھرمار، مگر اس طرح کہ ہر شے اپنی جگہ نگینے کی طرح فٹ تھی۔ نوکر چاکر بس گنتی ہی کے نظر آ رہے تھے جو مخصوص یونیفارم میں تھے۔ ان میں 2 خواتین بھی تھیں۔ ہم لاؤنج کے ایک ایسے کونے میں جا بیٹھے جہاں بڑی بڑی ہوادار کھڑکیوں سے باہر گھاس اور باغات کے دل فریب مناظر صاف نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ یہاں سارا ماحول سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھا۔ اس گوشے میں ہم کافی قریب ہو کر بیٹھے تھے۔ لاؤنج کے دیگر گوشے بھی اسی طرح تھے، مگر وہ زیادہ پھیلے ہوئے اور کشادہ تھے۔ یہاں میں اپنی قریبی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں، اس نے مسکرا کر بتایا، کیونکہ ڈیڈی کے دوستوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کب آ جائیں اور کب یہاں کاروباری اور دوستانہ میٹنگز شروع ہو جائیں۔ اسی دوران ایک درمیانی عمر کی عورت ایک نفیس قسم کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی آئی۔ اس پر کھانے پینے کا مختلف سامان تھا۔ زہریہ نے اس سے عربی میں کچھ کہا اور وہ ہولے سے اپنے سر کو مدبانہ انداز میں چنبش دے کر پلٹ گئی۔ آپ کچھ لیں پلیز، باتیں تو بہت سی ہیں، وہ مسکرا کر ہم سے بولی۔ میں نے پلیٹ میں کچھ ڈرائی فروٹ اور 1-2 بسکٹ رکھے۔ وہ کافی بنانے لگی۔ رومی نے بھی اسی طرح کا کچھ لیا۔ یہ اصول تھا کہ تکلف نہ کیا جائے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا بہت لینا پڑا تھا۔ یوں اگلے 1 گھنٹے تک میری باتیں سن کر زہریہ اور زیادہ پرجوش نظر آنے لگی تھی۔ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ اس کا یہ جوش کم نہ ہو۔ پھر اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو ریحانہ بتا چکی تھی۔ آخری نصف گھنٹے میں چلاہے عمل طے پایا۔ اس پر زہریہ کے ہی مشورے پر ہمیں ساتھ کرنا پڑا۔ ہم ایک ذمہ دار پولیس افیسر کو البحر کالونی میں سابقہ پولیس افیسر خالد کے ساتھ ہونے والے ظلم اور خون ریزی کے علاوہ سرجن امرناگ اور ڈاکٹر رمیش کے بارے میں بتا دیا جائے۔ بقول زہریہ کے ہی اس کے باپ یعقوب ترمزی کا ایک سینئر پولیس افیسر ابو معاد گہرا دوست تھا، بلکہ اس سے تو ان کے خاندانی تعلقات بھی تھے اور زہریہ انہیں انکل معاد کہتی تھی۔ رومی کے ایک سوال پر کہ پولیس کے پاس ایسے کیا ثبوت ہیں ان دونوں کے خلاف جن کی بنا پر انہیں ڈائریکٹ ایکشن لے کر گرفتار کیا جائے، تو زہریہ جواب میں اصرار بھری مسکراہٹ سے بولی، میں نے اسی لیے یہ بات سسٹر ریحانہ سے بھی شیئر نہیں کی تھی، کیونکہ یہ بہت اہم بات تھی جو میں صرف انکل معاد سے ہی کرنا چاہتی تھی، بلکہ ان سے کر بھی چکی ہوں۔ سسٹر ریحانہ کے خوف کو دیکھ کر میں اسے پیچھے ہٹ گئی تھی، کیونکہ ایسے خطرناک معاملات میں خوفزدہ ہونا خود موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس کی بات پر رومی اور میں نے بے اختیار اپنی بھویں اچکائیں۔ زہریہ کی کیا عمر ہوگی؟ بامشکل 20-21 سال، لیکن اس کی ذہنی بالیدگی، سوچ، جذبے اور ذہانت پر میں اش کر اٹھا تھا۔ وہ اسی انداز میں آگے بولی، 14ویں اور 15ویں فلور کی
جاسوسی کر چکی ہوں میں۔ وہاں پر حیرت انگیز طور پر بلکہ خلاف توقع بہت ہی کم اسٹاف رکھا گیا ہے، حتیٰ کہ دیگر فلورز کے اسٹاف کو بھی وہاں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن میرے ڈیڈی اس اسپتال کو فنڈ دینے والی کمپنی کے مالک ہیں، اس لیے میں نے کچھ اس کا اور کچھ اپنی چالاکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں کی ریکی کی، ان کے ڈیٹا چیک کیے۔ ان میں مجھے 2 ایسے آدمیوں کے نام مل گئے جنہیں میں خود بھی ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ وہ ذرا رکی، مجھے محسوس ہوا تھا کہ میرا عمل تنفس کچھ زیادہ ہی تیز ہونے لگا ہے، اعصاب تن رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں بھی غیر معمولی طور پر تیز ہو رہی تھیں۔ پہلا نام عمیر فارابی اور دوسرا نام، یہ بتاتے ہوئے زہریہ نے میری طرف دیکھا تھا۔ میری سانس جیسے ایک دم تھم گئی تھی۔ وہ راز آج کھلنے لگا تھا جس کے لیے میں آج تقابلہ پائی میں چہرہ گردی اختیار کی ہوا تھا۔ وہ نام عادل کا تھا۔ میرے خدا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ رومی بھی تنگ رہ گئی تھی، بلکہ میں نے پہلی بار اس کا چہرہ اس قدر جوش سے تمتماتا پایا کہ جیسے وہ ابھی اٹھ کر کچھ کرنے کے لیے توڑ پڑے گی۔ میں اسی لیے ٹھہری ہوئی تھی۔ زہریہ آگے بولی، اور انکل مہد نے بھی یہی مجھ سے کہا تھا کہ کسی طرح میں اب ڈاکٹر صاحب کا پتہ لگا لوں تو پھر یہ سب ممکن ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھا ہو۔ اسی لیے تمہیں اب پر امید ہوں کہ انکل مہد ہی اب اس کیس کو سلجھا سکتے ہیں اور ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے یہ بھی کہا کہ میں ابھی انہیں کال کرتی ہوں۔ اگلے نصف گھنٹے ہی میں وہ آ گیا۔ بھاری بھووں اور لہیم شہیم اس سینئر پولیس افیسر کو دیکھتے ہی مجھے ایک جھٹکا لگا۔ وہ مجھے شناسا سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ ذہن پر اس وقت زور نہ دے پایا کیونکہ ہم ان صاحب کے استقبال اور تعارف وغیرہ میں لگ گئے تھے۔ میں بھی کن اکھیوں سے اسے دیکھتا رہا، اس دھیان کے ساتھ کہ کہیں کوئی میری اس حرکت کو دیکھ نہ رہا ہو، بلکہ خود کہیں ان صاحب کو بھی بری نہ لگ جائے۔ البتہ رومی میری اس حرکت کو اتار چکی تھی، اس کی مجھے پرواہ نہیں تھی۔ بے شک مجھے اعتراف تھا کہ میں اس پولیس افیسر ابو مہد کو پہچاننے کے باوجود بھی نہیں پہچان پا رہا تھا، لیکن میری چھٹی حس تھی یا پھر میرے لاشعور کا کرشمہ کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اس آدمی کو ایسے لمحات یا ماحول میں ضرور دیکھا ہے جو بہرحال خوشگوار نہیں تھے۔ ایک بات اور مجھے پریشان کرنے لگی کہ اسے ان ساری باتوں کا علم ہو جائے گا جو میں کم از کم اسے اچھی طرح پہچان لینے کے بعد کوش گزار نہیں کروانا چاہتا تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، اسے یہاں بلوایا گیا تھا اور اب میں یہ نشست نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسی سبب میں نے جلدی جلدی اپنے ذہن کو کھنگالنا شروع کر دیا اور اچانک ہی میرے اندر ایک چھماکا سا ہوا، اس قدر کہ میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس قدر اہم باتوں کے درمیان میرا یوں اٹھنا ان سب کو حیران کر گیا، مگر میں نے باتھ روم کی ضرورت کا کہہ کر ان کی حیرانی دور کر دی۔ زہریہ نے ایک ملازم کو بلوا کر مجھے وہاں تک گائیڈ کر دیا۔ ایک شاندار سے باتھ روم میں گھسنے کے بعد میں نے سب سے پہلے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور دونوں ہاتھ واش بیسن پر ٹکا کر اپنے سامنے آئینے کو گھورنے لگا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر میں فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر نہ چلا آتا تو وہ سب میری یکدم بدلتی ہوئی حالت زار پر ضرور چونک پڑتے، کیونکہ اس وقت بھی جو تاثرات میں اپنے چہرے پر دیکھ رہا تھا وہ کچھ ایسے ہی تھے کہ آئینے پر نظر پڑتے ہی خود میں بھی حیران سا رہ گیا تھا۔ میری سانسیں چڑھی ہوئی تھی، چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا، اعصاب زدگی کے آثار واضح تھے اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ یہ وہی کہ بہت برا ہوا، اسے سب کچھ بتا دیا گیا، میں نے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میں دوبارہ اپنے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا، حتیٰ کہ سر بھی گیلا کر ڈالا۔ اچانک واش روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں چونکا۔ کون؟ میں نے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا۔ میں ہوں رومی۔ اس کی سرگوشی نما آواز پر میں دروازے کے قریب آ گیا۔ مجھے الجھن آمیز حیرت ہوئی، اس سے بھلا میرے پیچھے اس طرح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا بات ہے؟ میں نے تھوڑا دروازہ کھول کر اس سے پوچھا۔ آر یو اوکے؟ اس نے پوچھا۔ واپس جاؤ، میں آتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ پلٹ گئی۔ میں نے جلدی جلدی اپنی حالت بہتر کی اور باتھ روم سے نکلا اور دوبارہ نشست گاہ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب میں کافی حد تک خود کو پرسکون کر چکا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا، کچھ تسلی دے دی تھی کہ اگر یہ راز کھل ہی رہا ہے تو ساتھ میں ایک اور اہم راز سے بھی تو میں واقف ہونے جا رہا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں، ظاہر ہے میں بھی شامل گفتگو رہا۔ اس دوران میں نے ابو بات کے چہرے سے کچھ بھانپنے کی کوشش بھی چاہی تھی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر ایک الجھن امیز حیرت بھی ہوئی تھی کہ اس کے بشرے سے ابھی تک مجھے دیکھ کر کوئی ایسے چونکنے کے آثار یا کسی قسم کی جذبہ شناسائی بالکل بھی نمودار نہیں ہونے پائے تھے۔ تب پھر میں ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک اور ہوشیار و چالاک آدمی تھا۔ ایک مبہم خیال یہ بھی تھا کہ ممکن ہے وہ مجھے پہچانا ہی نہ ہو۔ خیر، یہ اس کے لیے کیا کم بات تھی کہ وہ ان ساری چیزوں سے باخبر ہو رہا تھا۔ شاید میں ہی غلط سوچ رہا تھا، مگر نہیں، میں کیسے غلط ہو سکتا تھا؟
یا میری نظریں کیسے دھوکا کھا سکتی تھی؟ کچھ تو تھا اس درمیان میں۔ جی تو چاہا کہ اس کا بھانڈا ادھر ہی پھوڑ ڈالوں، پھر ارادہ بدل دیا، اسے دشمن چوکنا ہو جاتا۔ چوکنا تو خیر وہ اب بھی ہو گیا ہوگا۔ دوسری طرف میں ابو ماد کی جانب سے ایک ابہام کا بھی شکار تھا کہ ضروری تو نہیں کہ آنکھوں دیکھا منظر سچا ہو، اس کے پیچھے کوئی اور بھید بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پولیس افیسر خونی سوداگروں سے ملا ہوا ہے۔ واپسی پر جب میں اور رومی اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچے تو رومی سے میں نے چھوٹتے ہی کہا، میرا خیال تھا کہ رومی اس دھماکے دار انکشاف پر اچھل پڑے گی، مگر بڑے اطمینان سے مسکرا کر اس نے کہا، میں پہلے ہی تمہاری کیفیات تاڑ چکی تھی، جن سے مجھے اندازہ ہو چلا تھا کہ تمہیں ماد کو دیکھ کر کوئی شاک لگا ہے۔ یہ بہت برا ہوا، میں جھلا کر بڑبڑایا۔ اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتا کہ معاملہ کیا ہے۔ رومی میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر اب تجسس پھیلا ہوا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور بتانے لگا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یہاں جاب کرتا تھا اور جب میرا اور رمیش کا اتفاق سے اسپتال کے 15ویں فلور پر سامنا ہو گیا۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا، یہ فلور ٹرانسپلانٹ کے لیے مخصوص تھا اور وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر ہوا یہ کہ لفٹ میں کوئی مسئلہ ہوا اور میں نے دوسرے فلور کا بٹن دبایا، مگر وہ 15ویں فلور پر جا کر رکی اور اس کے بعد ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اس سے اوپر شاید اس لیے نہیں جا سکی کہ یہ آخری منزل تھی۔ میں نے اسے روکنے کے لیے متعدد بار اس کے تمام بٹن دبائے، مگر اس نے آخری فلور پر آ کر دم لیا تھا۔ وہ رکی تو اسے دوبارہ حرکت میں لانے کے لیے بٹن دبائے، لیکن ایسا لگ رہا تھا وہ قطعی جام ہو چکی ہے۔ میں نے انٹرکام کی مدد سے اسپتال کے سیکیورٹی سے رابطہ کرنا چاہا تو انٹرکام بھی ڈیڈ نکلا۔ شاید اس لفٹ کے بجلی کے سسٹم میں کوئی مسئلہ ہوا تھا، اس لیے وہ رک گئی تھی۔ مجبوراً میں نے اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی نہیں کھلے گا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ کھل گیا اور میں باہر نکل آیا۔ میں نے پہلی دفعہ 15واں فلور دیکھا تھا۔ ویسے تو پورا اسپتال ہی نہایت صاف ستھرا اور چمکتا دمکتا تھا، معمولی سی گندگی یا آلودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہر فلور پر جا بجا اوزون جنریٹر تھے جو ہوا کو آلودگی سے صاف رکھتے تھے۔ جراثیم کش ادویات کا مسلسل استعمال کیا جاتا تھا، یا پانی، ہوا اور ہر اس چیز کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا جو مریض استعمال کرتے تھے۔ مگر اس فلور کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اتنا صاف تھا کہ میں فرش میں اپنی شکل دیکھ سکتا تھا۔ دیواریں کسی ایسے مٹیریل کی بنی تھیں جس پر معمولی سا دھبا بھی فوراً نمایاں ہو جاتا تھا، یعنی کوئی اس پر صاف ہاتھ بھی رکھتا تو اس کا پرنٹ آ جاتا۔ وہاں مخصوص الٹرا وائلٹ روشنی کے حامل بلب تھے جن کی روشنی ہوا میں موجود جراثیم ہلاک کر دیتی ہے، بالکل سورج کی روشنی کی طرح۔ یہ جگہ اتنی صاف تھی کہ یہاں اپنا وجود مجھے گراں لگ رہا تھا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کہ ایک طرف سے ایک سیکیورٹی گارڈ نمودار ہوا۔ اس نے عام وردی کے بجائے ایک پلاسٹک نما لباس پہن رکھا تھا جس نے اسے سر سے پاؤں تک ڈھانپ رکھا تھا۔ خاص یہ کہ اس کے چہرے پر مخصوص نقاب بھی تھا۔ صرف ایک ٹیزر گن، ڈنڈے اور واکی ٹاکی سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سیکیورٹی گارڈ ہے۔ اس نے میرا کوٹ اور اس پر لٹکا ہوا کارڈ دیکھ لیا۔ اس کے باوجود للکار کر بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ واپس جاؤ۔ کیسے؟ میں نے سوال کیا۔ لفٹ اسی فلور پر جام ہو چکی ہے اور میں اندر بند تھا، ابھی دروازہ کھول کر نکلا ہوں۔ لفٹ میں واپس جاؤ، اس نے پھر للکار کر کہا۔ وہ لمبا ترنگا سیاہ فام تھا مگر بہترین انگریزی بول رہا تھا۔ اس نے میری طرف آتے ہوئے ٹیزر گن نکالی تو میں بوکھلا کر جلدی سے لفٹ کے پاس ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا یہاں آنے والوں سے نمٹنے کا خاص حکم تھا، قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے۔ وہ حکم کی لفظ با لفظ تعمیل کا عادی لگ رہا تھا۔ میں جان کر نہیں آیا ہوں، میں نے کہا، مگر وہ کچھ سنے بغیر میری طرف آ رہا تھا کہ اچانک برابر والی لفٹ کا دروازہ کھلا اور اس سے سب سے پہلے رمیش باہر نکلا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکا اور پھر تیزی سے میری طرف آیا۔ اس نے بھی وہی مخصوص لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے نفرت زدہ لہجے میں کہا، تم یہاں کیسے؟ میرا موڈ آف ہو گیا۔ اگر تمہاری آنکھیں سلامت ہیں تو تم دیکھ سکتے ہو لفٹ خراب ہوئی ہے اور میں اس کا دروازہ کھول کر باہر نکلا ہوں۔ تم یہاں نہیں آ سکتے، تمہیں لفٹ میں رہنا چاہیے تھا۔ عمر، میں نے تنزیہ لہجہ میں پوچھا۔ وہ مجھے گھورنے لگا، تب ہی میری نظر اس لفٹ پر پڑی جس سے یہ ملعون نکلا تھا۔ میں نے اسی آدمی ابو ماد کو سادہ لباس میں باہر نکلتے اور اندر کی طرف جاتے دیکھا تھا اور پھر رمیش بھی جلدی جلدی اس کے عقب میں ہو لیا تھا۔